اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی ہے ایک ترتیب سے، تو جس طرح ترتیب سے اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، مرحلہ وار اس کائنات کو بنایا، اسی طرح مرحلہ وار اسے مٹائے گا بھی۔ اسی کا نام قیامت ہے، اسی کا نام آخرت ہے۔ اگر سائنس کی دنیا میں دیکھا جائے تب بھی آخرت مانی جاتی ہے، عقل کی دنیا میں دیکھا جائے تب بھی آخرت مانی جاتی ہے، اگر اسلام کی دیگر بنیادی ماخذ کی صورت میں دیکھا جائے تب بھی آخرت مانی جاتی ہے۔ یعنی آخرت کا انکار، قیامت کا انکار نہ سائنسی طور پر ممکن، نہ عقلی طور پر ممکن، اور نہ ہی کسی شرعی دلیل سے ممکن ہے، بلکہ ہر عقل سلیم مانتی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اسی طرح اللہ رب العزت اس کائنات کو ختم بھی فرمائے گا۔ عقل بھی یہ مانتی ہے، سائنس بھی یہ مانتی ہے، اور ہر شرعی دلیل بھی اس پر موجود ہے۔ اتنی بات کے بعد احباب ذی وقار، آج کل کے اس پرفتن دور میں تمام فتنوں اور تمام قسم کی آزمائشوں کو دیکھنے کے بعد جب ہم 1400 سال پہلے چلتے ہیں اور عرب کے علاقہ مدینہ منورہ کی مسجد میں بیٹھ کر مسجد نبوی شریف میں ایک ایسے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کہ کسی استاد سے پڑھنا لکھا ظاہری طور پر سیکھنے گئے بھی نہیں، کوئی ان کا ظاہری استاد بھی نہیں، اور کوئی ایسا نہیں جو ان کو سکھائے، کائنات کے اندر کوئی ایک ذات بھی موجود نہیں، وہ مکہ مکرمہ چھوڑتے ہیں، مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد کچھ باتیں جو کہ ہو چکی، کچھ باتیں جو اس وقت ہو رہی تھیں، کچھ باتیں جو ان کے بعد ہونی تھیں، ساری کی ساری باتوں میں انہوں نے رہنمائی فرمائی۔ جیسا کہ ماضی میں جو کچھ ہوا، گزشتہ جو کچھ ہوا، گزر گیا جو، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ نے رہنمائی فرمائی تھی۔ جو وہاں ہو رہا تھا مدینہ میں، اس کی بھی رسول اللہ نے رہنمائی فرمائی تھی۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ہونی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بغیر کسی کے بتائے، ظاہری استاد کے، دنیا میں کسی بندے کے بتائے بغیر، اس وقت تقریباً 1446 سال پہلے وہاں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر بتایا کہ پاکستان میں کیا ہونا ہے، اور ہندوستان میں کیا ہونا ہے، اور ایران میں کیا ہونا ہے، اور عراق میں کیا ہونا ہے، اور شام میں کیا ہونا ہے، اور خراسان میں کیا ہونا ہے، افغانستان میں کیا ہونا ہے۔ اگرچہ رسول اللہ نے ان ممالک کے صراحتاً نام نہیں لیے، لیکن اس کے باوجود ایسے اشارے فرمائے، کیونکہ اس وقت یہ ممالک ان ناموں کے ساتھ موجود نہیں تھے، یہ نام بعد میں رکھے گئے ہیں، یہ نام ملکوں کے بعد میں رکھے گئے ہیں، اس وقت یہ نام موجود نہیں تھے، لیکن حضور نے ایسی ایسی باتیں تعلیم فرمائیں، ایسی ایسی رہنمائی فرمائی، جو کہ آج کی دنیا اس کو 1400 سال پہلے جا کر جان نہیں سکتی تھی، حضور نے 1400 سال پہلے 1400 سال بعد والی چیزیں بتا دیں۔ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، جیسا کہ غزوہ بدر میں کفار کے بارے میں یہ بتانا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر کی لاش غزوہ بدر میں یہاں گرے گی، فلاں کافر یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، اللہ کی مدد آئے گی،
مسلمانوں کو فتح ملے گی، حتیٰ کہ غزوہ بدر کی پیش گوئی سورۃ الروم کے سٹارٹ میں پہلے ہی کر دی گئی۔ فرمایا رومی اس وقت ایران سے مار کھا رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب ایران پر رومی غالب آ جائیں گے۔ جس دن رومی ایران پر غالب آئیں گے اسی دن مسلمان سارے کافروں پر بھاری پڑ جائیں گے۔ بظاہر نظر نہیں آتا تھا کہ مسلمان بھی کبھی بھاری پڑیں گے کافروں پر۔ کبھی ایسا شک نہیں تھا پڑتا کہ مسلمان بھی کبھی کافروں پر بھاری پڑیں گے۔ اتنے تھوڑے سے مسلمان کہاں سے کافروں پر بھاری پڑیں گے؟ لیکن وہ وقت بھی آیا جب غزوہ بدر میں زمین و آسمان نے بھی دیکھا کہ 313 صحابہ اکرام کا مقابلہ ہوا 1000 کے ساتھ۔ ان کے پاس 8-9 تلواریں ہیں، ان کے پاس ہر بندے کے پاس تلوار، ان کے پاس چند ایک گھوڑے، ان کے پاس اونٹ بھی، گھوڑے بھی اور دیگر جنگی ساز و سامان بھی موجود، سواریاں بھی موجود، تیر بھی موجود اور نیزے بھی موجود۔ ہر قسم کی فیسلٹی ان کے پاس ہے، ہر قسم کی ایٹم اپنے طرف سے ان کے پاس موجود ہے۔ اور یہاں پر بعض صحابہ وہ ہیں جو 3 دن کے بھوکے، بعض صحابہ وہ ہیں جن کے پاس قمیض ہے تو اسی کو اتار کر اپنی شلوار کی جگہ پر باندھا ہوا ہے۔ شلوار کے لیے الگ کپڑا کوئی نہیں، 2 کپڑے بھی نہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو 3-4 دن کے پیاسے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ایک کھجور کھائی صبح کے ٹائم، ایک کھجور کھائی شام کے ٹائم، کچھ ایسے ہیں جن کو آدھی کھجور بھی نصیب نہ ہوئی۔ ایسے ایسے صحابہ کرام جیتے ہیں اور سامنے مقابلے میں آتے ہیں 313 کا لشکر۔ فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تمہارے پاس ساز و سامان تھا ہی نہیں، پھر بھی اللہ رب العزت بدر میں تمہاری مدد فرماتا رہا۔ وہ مدد کیسے آئی؟ اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، پکارا تم نے اپنے رب کو، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی ممدکم، ہاں میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتے لین وار بھیج کے، 1000 فرشتے لگاتار بھیج کر میں اللہ تمہاری مدد فرماؤں گا۔ فرمایا اگر تم ڈٹ جاؤ تو پھر بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، تو پھر 3000 فرشتے بھیجوں گا، اور ڈٹ جاؤ تو 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر اعلان فرمایا بدر میں۔ تو حضور نے پہلے بتایا کہ فتح ہوگی، جس دن رومی ایران پر غالب پڑیں گے اس دن مسلمان کافروں پر بھاری پڑیں گے۔ ادھر روم ایران پر بھاری پڑا، ادھر کافروں نے بدر میں ابو جہل کو بھی لتاڑا، ابو لہب کو بھی لتاڑا۔ یہ ساری بات کیوں میں عرض کر رہا ہوں؟ جس پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں سن لو، آج کے دن رومی مار کھا رہے ہیں، مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے، آج کے دن تمہیں ان دونوں کی فتح نصیب ہوتے ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن محمد الرسول اللہ کو وحی کا اعلان بتا رہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں، غلبت الروم، ابھی تو رومی مار کھا رہے ہیں لیکن وہ وقت دور نہیں۔ 10 سال گزرے تھے کہ رومی ایران پر غالب آ گئے، جو مار کھا رہے تھے وہی بھاری پڑ گئے، اور ادھر مسلمان حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹانے والا امیہ بدر میں وہ بھی مارا گیا، ابو جہل وہ بھی مارا گیا، ابو لہب وہ بھی مارا گیا، دشمنان اسلام کا بیڑا غرق ہو گیا اور اسلام نکھر کے پھر سے واضح ہو گیا۔ یہ ساری بات کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اسی پاک پیغمبر نے فرمایا تھا میری امت میں 2 گروہ ہوں گے۔ کتنے؟ 2۔ یہ کہانی نہیں ہے، یہ ضعیف روایت نہیں ہے، سنن نسائی صحیح حدیث کی کتاب ہے۔
3173 74 75 76 اور 77 نمبر حدیث دیکھ لو. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری امت میں 2 گروہ ہوں گے. کتنے گروہ ہوں گے؟ 2 گروہ ہوں گے. فرمایا ان میں سے پہلا گروہ وہ ہوگا جو ہندوستان کے خلاف جنگ کرے گا. پہلا گروہ میرے آقا نے فرمایا امت کے 2 گروہ ہوں گے. پہلا گروہ وہ ہوگا جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا، اعلان جنگ کرے گا، اور دوسرا وہ ہوگا میرے آقا فرما رہے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل جائیں گے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والا دوسرا گروہ، اور پہلا گروہ فرمایا ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنے والا ہوگا. فرمایا کہ یہ لشکر صف آرا ہوگا، جرأت مندانہ انداز میں ہندوستان کے خلاف علل اعلان جہاد کرے گا. فرمایا اللہ ان کو فتح بھی نصیب فرمائے گا. اگلی روایت میں لفظ ہیں ہندوستان کے بادشاہوں کو یہ لوگ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں بھی ڈال کر لائیں گے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی آج اردو بول رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امت کے 2 گروہ ہو جائیں گے. ایک گروہ پہلا ہندوستان کے مد مقابل ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا. نمبر 2 دوسرا فرمایا وہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا. اور آج کے دن یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کے مد مقابل اہل لا الہ الا اللہ، اہل اسلام ڈٹ کر کھڑے ہیں، پوری جرأت کے ساتھ کھڑے ہیں، پورے حوصلوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی کو کوئی بھول بھی نہیں، نہ دشمنوں کو نہ اپنوں کو، کسی کو کوئی بھول نہیں. دونوں دیکھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کس طرح سچ ہوتا نظر آ رہا ہے. رسول اللہ نے فرمایا میری امت کا لشکر ہندوستان کے مد مقابل لڑائی کرے گا. ہاں آؤ دیکھو پاکستان نے 4 رافیل طیارے گرائے کہ نہیں گرائے؟ پاکستان نے مد مقابل کو دھول چٹائی کہ نہیں چٹائی؟ رسول اللہ نے فرمایا اس کا انجام یہ ہوگا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فتح اہل لا الہ الا اللہ کو ہوگی، فتح اہل اسلام کو ہوگی. اسلام ہی زندہ باد رہے گا، اسلام کا ہی بول بالا رہے گا. جب تک رسول اللہ کا فرمان موجود ہے کائنات کی کوئی طاقت ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، زمین اوپر اور آسمان نیچے ہو سکتا ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر کا ایک فرمان بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا. آج تک ایک فرمان مصطفیٰ بھی جو حضور نے فرمایا کہ یہ ہوگا تو وہ ہو کر رہا. بس زبان مصطفیٰ سے جو نکلا کہ یہ ہوگا تو پھر ہو کر رہا. اسی طرح فرمایا غزوۃ الہند ہوگا. کیا ہوگا؟ غزوہ ہند ہوگا تو وہ ہو کر رہا اور ہو کر رہے گا. فرمایا اس میں فتح بھی نصیب ہوگی، وہ ہو کر رہی اور ہو کر رہے گی. ایک ہلکی سی ضعیف روایت ہے، زیادہ ضعیف بھی نہیں. فرمایا میری خواہش ہے کہ کاش میں اس میں شہید ہوتا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں غزوۃ الہند میں شہید ہو جاؤں. فرمایا اس وقت جو غزوۃ الہند میں شہید ہوگا فرمایا وہ سب سے سونا اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل شہید ہوگا. سب سے اعلیٰ شہید، سب سے بڑا شہید وہ ہوگا جو غزوۃ الہند میں شہید ہوا. یہ فرمان کس کا ہے؟ میرے آقا کا فرمان ہے. جنہوں نے غلبت الروم 21ویں پارے کی سورہ روم لائی ہے نا، اسی آقا نے یہ فرمایا کہ غزوہ ہند ہوگا تو ہو رہا ہے، اور اسی آقا نے فرمایا اس میں فتح نصیب بھی ہوگی. اسی آقا نے فرمایا کہ یہ ہندوستان کے بادشاہوں کے ہاتھ میں بیڑیاں بھی
ڈالے گا، ہتھکڑیاں بھی ڈالے گا، ان کو قید بھی کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ان کے مالوں کے وارث بھی بنیں گے۔ میرے آقا نے جب فرما دیا ہے کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، اسباب نظر آئیں یا نہ نظر آئیں، کمزوری نظر آتی ہو بظاہر نظر آتا ہو، ہمارے پاس شے کوئی نہیں بظاہر نظر آتا ہو، ہمارے پاس وہ اسلحہ جدید اسلحہ کوئی نہیں بظاہر نظر آتا ہو، ہمارے پاس ایک بندہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود فرمان مصطفیٰ ظاہری اسباب کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت کسی ظاہری سبب کا محتاج نہیں۔ وہ رب جو کہ ہاتھیوں کے مقابلے میں ابابیل بھیج سکتا ہے، وہی رب فتح دینے کے لیے اہل اسلام کے خلاف اللہ رب العزت اپنے محبوب کا فرمان سچا کرنے کے لیے اب بھی اس کی فوج موجود ہے۔ اب بھی اللہ رب العزت کی وہ فوج جو بدر میں اتری، وہ فوج جو احد میں اتری، وہ فوج جو حنین میں اتری، وہ فوج جو احزاب میں اتری، آج تک وہ فوج باوجود ہے کہ اتنی جنگیں ہو چکی ہیں، اب بھی وہ فوج فرشتوں کی قائم و دائم ہے۔ اللہ رب العزت اب بھی اس کو بھیج سکتا ہے۔ ایک بندہ بھی موجود نہ ہو تب بھی آ سکتی ہے، سارے موجود ہوں تب بھی آ سکتی ہے، 1000 ایٹم بم ہو تب بھی آ سکتی ہے، ایک بھی نہ ہو تب بھی آ سکتی ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے، ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر پیغمبر کا فرمان ہے، ہو کر رہے گا جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکل چکا ہے۔ فرمایا غزوۃ الہند ہوگا۔ کیا ہوگا؟ غزوۃ الہند ہوگا۔ تو ہوگا، شروع ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا؟ آپ کو بھی خبریں آئی ہیں کہ نہیں؟ پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ فتح نصیب فرمائے گا۔ ہمیں اپنے اوپر کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں اپنے ہتھیاروں پر کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں اپنے اوپر کوئی توکل نہیں، ہمارا سارا توکل اللہ رب العزت پر ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی پر سارے ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ سارے ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میرے رب نے فرمایا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ رب العزت کافی ہے ایمان والوں کو لڑنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کافی ہے، اللہ رب العزت کافی ہے ایمان والوں کو لڑنے کے لیے۔ اس کی بحث بہت ضروری ہے، اگرچہ ہمارا ٹاپک کوئی اور لگاتار چل رہا ہے، لیکن بیچ میں کبھی کبھار ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ہمارا ٹاپک بدلے، اس لیے کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کسی بات پر، کسی عنوان پر گفتگو کرنا لازم ہو جاتا ہے، عوام میں بتانا لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، جہاد کے لیے نکلو۔ کیا کرو؟ فرمایا جہاد کے لیے، الا تنفروا، جہاد کے لیے نکلو۔ اچھا سارے نہ نکلو، سارے کے سارے نکلو، یہ بھی اللہ نے نہیں کہا۔ فرمایا تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو کہ جہاد پر لگاتار ابھارتی رہے، لوگوں جہاد کے لیے اٹھو، وہ اعلان کرتی رہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بکواس کرنے والوں کے مد مقابل جم کے کھڑے ہونے کا دعوت دیتی رہے۔ وہ ایسی جماعت جو کہ حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جہاد پر ابھارنے والی جماعت ہو، اعلان کرتی رہے۔ ایسی ایک نہ ایک جماعت ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کا واضح اعلان ہے۔ اور ایک جماعت کون سی ہونی چاہیے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ ایک جماعت یہ ہونی چاہیے جو کہے اللہ رسول کی طرف آؤ، نماز قائم کرو۔ دوسری جماعت کون سی ہونی چاہیے؟ جو دینی مسئلے سکھا رہی ہے، یہ ایک جماعت ہو گئی۔ دوسری جماعت کون سی ہے؟ جو کہ سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اور تیسری جماعت وہ ہے جو کہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارتی ہے۔ یہ تین جماعتیں نا۔ ایک جماعت کون سی ہے؟ جو اندرون خانہ لوگوں کو دین سکھا رہی ہے، نماز قائم کرو، نماز ایسے قائم کرنی ہے، ہاتھ یہاں تک اٹھانے،
باندھنے ایسے ہیں، نماز کا پورا طریقہ، روزے کا طریقہ، وضو، غسل، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، وراثت کے مسائل سکھا رہی ہے۔ ایک جماعت یہ ہے۔ دوسری جماعت کون سی ہے؟ جو کہ سرحدوں پر فوجی لڑ رہے ہیں اور حفاظت کر رہے ہیں، دوسری وہ جماعت ہے۔ اور تیسری وہ جماعت ہونی چاہیے جو کہ جہاد پر ابھارے، لڑو اللہ کی راہ میں۔ فرمایا انفروا خفافا وثقالا، فرمایا کم ہو تب بھی اللہ کی راہ میں نکلو، زیادہ ہو تب بھی اللہ کی راہ میں نکلو۔ فرمایا انفروا خفافا، فرمایا تمہارے پاس اسلحہ کم ہو تب بھی اللہ کی راہ میں نکلو، اسلحہ زیادہ ہو تب بھی اللہ کی راہ میں نکلو۔ فرمایا کہ تمہاری تعداد میٹر نہیں کرتی۔ سورہ دوسرے پارے کے آخر میں بڑا پیارا اصول ہے جی، فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بڑی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک لشکر ہوتا چھوٹا سا ہے لیکن وہ بہت بڑے لشکر پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس کے بعد آج کی گفتگو کا اگلا موضوع، پہلا موضوع میں نے کیا چھیڑا کہ غزوۃ الہند ہوگا، پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس کبھی بھی غلط ہو سکتا نہیں، اس لیے وہ ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ دوسرا اسی فرمان میں ہے کہ فتح ہوگی تو پھر ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ کریم ہماری پاک فوج کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم ان جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج رات بھی ہم سوئے ہیں تو ان کی وجہ سے سوئے ہیں جو وہاں جاگ رہے ہیں، جو 24 گھنٹے ان کو پتہ ہے ابھی بم آیا، ابھی گولی آئی اور سینہ چیرتی ہوئی گزر جائے گی، ان کو پتہ ہے، لیکن وہ سر پر کفن باندھ کے نکلے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی وردی کو وردی نہیں کفن کہتے ہیں۔ فرمایا من المؤمنین رجال، مومنوں میں ابھی جڑیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ احزاب ہے۔ فرمایا من المؤمنین رجال، فرمایا مومنہ اجے جڑیں ہیں، مرد ہیں، مرد کے بچے ہیں۔ کون ہیں؟ فرمایا صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا مولا کٹ مریں گے تیرے راہ میں۔ فرمایا صدقوا، انہوں نے سچا کر دکھایا وعدہ۔ منہم من قضا نحبہ، فرمایا کچھ تو ان میں سے ایسے ہیں جو کہ اپنی نظر جو انہوں نے مانی ہے کہ مولا ہم منت مانتے ہیں، ایک بار میدان لگے صحیح، مولا ہم منت مانتے ہیں، ایک بار تیری راہ میں کٹیں صحیح، یا اللہ تو ایک بار موقع تو دے، تیری بارگاہ میں دیکھ میں لڑتا کیسا ہوں، یا اللہ ایک بار موقع تو دے، تیری راہ میں زخمی ہونے کا ایک بار لطف تو آئے، تیری خاطر خون بہے تو صحیح، یا اللہ ایک بار موقع تو دے۔ وہ انتظار کر رہے ہیں۔ منہم من قضا نحبہ، فرمایا کچھ وہ ہیں جو کہ اس منت کو اپنی کو پوری کر چکے ہیں، نبھا چکے ہیں وعدہ، شہادت پا چکے ہیں۔ ومنہم من ینتظر، کچھ ایسے ہیں جو کہ اپنے بچے کو شہید ہوتا فوج میں دیکھ کر بھی، اپنے جوان بیٹے کو شہید ہوتا دیکھ کر بھی، بیٹا اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھ کر بھی، فرمایا منہم من ینتظر، پھر بھی اپنی باری کے انتظار میں ہے۔ یہ نہیں کہتا پہلا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہن میں کیوں گا جاواں، اسلام نے کی کیتا، اعتراض نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا اسلام نے میرا بیٹا لے لیا، بیٹا یہ نہیں کہتا اسلام نے میرا ابا لے لیا، وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ کوئی کہہ رہا تھا، کوئی دشمن کہہ رہا تھا کہ ہم بھیجیں گے ان کے گھروں کے اندر لاشیں تاکہ یہ لوگ بھی روئیں، دشمن کہہ رہا تھا۔ اس دشمن کو پتہ نہیں ہے ہمارے گھر جب شہید کی لاش آتی ہے تو رونا دھونا نہیں، خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک اماں نے کیا خوب کہا، جب یہ صحابیاں ہیں ان کا ایک بیٹا شہید ہوا ایک ہی جنگ میں، اسی جنگ میں ان کا خاوند شہید ہوا، اسی جنگ میں ان کا دوسرا بیٹا شہید ہوا، 3 شہید ہوئے، بعد میں وہ خوشی کے مارے رو رہی ہے، خوشی، اور پھر کہتی ہے الحمدللہ
الحمدللہ الحمدللہ مولا میرا خون اسلام کے کام آ گیا، میرا وقت اسلام کے کام آ گیا، میرا بیٹا اسلام کے کام آ گیا، میرا خاوند اسلام کے کام آ گیا، دیکھو میں شہید کی ماں ہوں، دیکھو میں شہید کی بیوی ہوں، ان کا ابا بھی شہید، وہ کہتے ہیں میں دیکھو نا میں شہید کی بیٹی ہوں، جگرا دیکھو اس مائی کا جو کہ شہادتیں ہی شہادتیں دیکھ کر کہتی ہے الحمدللہ۔ فرمایا کچھ وہ ہیں جو اپنی منت جو مانی ہے نا کہ اللہ کے نام پر کٹ مریں گے، وہ پوری کرنے کے انتظار میں ہیں، پوری کرنے کے انتظار میں ہیں۔ اور انتظار میں کیسے ہیں؟ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، رتی برابر بھی ان کے عزم میں، ان کے ارادے میں، ان کی جرأت میں، ان کی ہمت میں، ان کی جوان مردی میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ دیکھ کر بھی کہ پہلے ایک بندہ میرا ساتھی شہید ہو گیا، بچپن سے ہم اکٹھے کھیلتے تھے، بچپن سے اکٹھے رہے، اکٹھے پڑھے، ایک گھر میں ہم لوگ پلتے رہے، دونوں ایک فوج میں گئے ہیں، وہ ان میں سے ایک شہید ہو گیا ہے، دوسرے نے یہ نہیں کہا کہ پٹھانی والا بہ گیا، دوسرے نے اپنا حوصلہ کھویا نہیں، میرا وہ ساتھی جو بچپن سے میرے ساتھ ہے شہید ہو گیا، اس نے ہمت ہاری نہیں۔ فرمایا اپنوں کی شہادت دیکھ کر بھی ما بدلوا تبدیلا، وہ اب یہ چاہتا ہے مولا میرا دوست تیرے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے، یا اللہ میری باری کب آئے گی، میرا دوست تجھ سے بات کر رہا ہے، تو اس سے ملاقات فرما رہا ہے، کتنا خوشی کا اوپر منظر ہوگا۔ فرمایا میری باری کب آئے گی۔ وہ بندہ پیچھے یہ سوچ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہائے یہ کیا ہو گیا، میرا دوست شہید ہو گیا، میرا دوست دنیا سے چلا گیا، نہ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ فرماتا ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ کتنا خوش قسمت ہے میرا یار، مجھ سے پہلے تجھ سے ملاقات کر گیا، میری باری کب آئے گی، میں بھی چاہتا ہوں تجھ سے ملاقات کروں۔ وہ یہ کہتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا۔ لہذا قوم کا کام ہے پریشان نہ ہو، پریشان بولیے پریشان نہ ہو، کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا فتح نصیب ہوگی۔ میں نے آپ کو سنن نسائی کی حدیث نمبر 3177 سنائی ہے پہلے، فرمایا غزوۃ الہند ہوگا، فرمایا فتح نصیب ہوگی تو اہل اسلام کو ہوگی، دو گروہ ہوں گے، ہاں ایک اس میں سمجھ لیں نئی بات بزرگوں، آج تک 1400 سال سے کہا جاتا رہا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، 1400 سال میں ہر دن کہا جاتا رہا ہے قیامت قریب آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت ملنا، حضور کا نبی بننا اور پھر پردہ فرما جانا، جو ہی حضور نے پردہ فرمایا یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے، یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے حضور کا پردہ فرما جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانی، قیامت کی تقریباً 60 نشانیاں صرف صحیح احادیث کی روشنی میں۔ ایک بار میں نے بیان بھی کی تھی، فرمایا کہ قیامت بالکل سر پر آ چکی ہے، اور اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت سر پر آ چکا ہے، وہ پھر بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ 17واں پارہ پہلی آیت یہ کیا کہ بشک ویل سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 پہلی آیت ہے، دونوں سورہ انبیاء کی بھی پہلی آیت ہے، 17ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اب بھی ہوش ہی کوئی نہیں ان کو، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا اب لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، یہ آج تک ہم کہتے سنتے رہے ہیں، لیکن آج قسم سے قریب آ چکا ہے۔ وہ کیسے؟ آخری نشانیاں قیامت کی، ویسے تو علامات کبریٰ بڑی بڑی نشانیاں تو ہیں نا، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا،
دابۃ الارض، جانور زمین سے نکلے گا، وہ ساری نشانیاں بڑی بڑی ہیں، لیکن ان نشانیوں سے بالکل پہلے، مطلب ایک کے نشانی نمبر 1 2 3 4 تے 100ویں آپ لگا لیں دجال کا آنا، بالکل 90 تک نشانیاں ہو چکی ہیں پوری۔ مثال میں یہ دے رہا ہوں کہ اگر قیامت کی نشانیاں مانی جائے نا 100 ہیں، دنیا نے فار ایگزامپل مثال کے طور پر 100 نشانیاں ہیں، تو 100 میں سے 90 پوری ہو چکی ہیں، اور وہ 90 کی 90 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی، اور 90 کی 90 بالکل سچ ثابت ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا، خراسان سے، کتوں؟ خراسان، سارے بولو، خراسان سے ایک فوج نکلے گی، کالے جھنڈے اسلام کے نام پر ہوں گے۔ یہ عام طور پر جو کالے جھنڈے لگے ہیں وہ نہیں ہیں، دوسرے کالے جھنڈے ہیں۔ کالے جھنڈے لیے ہوئے وہ لشکر نکلے گا، خراسان سے نکلے گا، اور سیدھا یروشلم یعنی بیت المقدس مسجد اقصی کو فتح کر کے اسلام کا جھنڈا اس پر لہرا دے گا، تو فلسطین بھی آزاد ہوگا۔ کس نے فرمایا؟ سارے بولو، رسول اللہ نے فرمایا۔ اب خراسان کو سمجھے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ سارا خراسان ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ میرا ہاتھ پورا کھولا ہوا ہے، یہ خراسان ہے۔ خراسان ایسا ہے، 2 انگلیاں اس کی، اتنا حصہ افغانستان میں ہے، اتنا حصہ ایران میں ہے، اور اتنا حصہ پاکستان میں بھی ہے۔ تو خراسان سے ایک لشکر نکلے گا جو سیدھا یروشلم پر جھنڈے گاڑے گا، اور فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر جس کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکے گا، کوئی ایٹمی طاقت بھی اس کو شکست نہیں دے سکے گی، نکلے گا، اور وہ فتح کرتے کرتے سیدھا یروشلم پہنچیں گے۔ فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر فتوحات کرتے کرتے علاقوں کو اسلام کے نام پر فتح کرتے ہوئے، اس علاقوں کے علاقے، ملک کے ملک اسلام کے جھنڈوں کے سائے تلے لاتے ہوئے وہ جا کے سیدھا حرم میں خانہ کعبہ کے قریب جا کر امام مہدی سے ملاقات کریں گے۔ اب آپ بتائیں قیامت قریب آئی کہ نہیں آئی؟ شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ جنگ چھڑ گئی ہے، غزوۃ الہند، اس میں جو فتح کریں گے نا مسلمان، کرنی کنہوں نے؟ فتح کن کی ہونی ہے؟ مسلمانوں کی۔ یہ رسول اللہ نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما دیا ہے، فتح ہونی مسلمانوں کو ہے، جیسے بھی ہو، ہونی کن کو ہے؟ مسلمانوں کو۔ غزوۃ الہند میں، یہ جو ہندوستان کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے نا، فتح ان میں کس کو نہیں ہے؟ مسلمانوں کو۔ جنہوں نے ہند کو فتح کرنا ہے وہی لوگ بالآخر جھنڈے لہرا دیں گے یروشلم پر، اور یہی لوگ ہوں گے جو کہ بالآخر حرم شریف میں خانہ کعبہ کے گرد امام مہدی کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ قیامت قریب آئی کہ نہیں آئی؟ یہ غزوہ ہند ہے، اس نے جو ہی فتح ہونا ہے تو ساتھ ہی امام مہدی کا زمانہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اب توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ پہلے ہم دیکھتے تھے بڑے جو سال پہ ہیں کہڑا قیامت آ ہوئے، بلکہ بندے کہتے ہیں کہڑی کوئی قیامت آنے لگی ہے، لفظ بولتے ہیں نا، اب واقعی آنے والی ہے۔ اب اپنے آپ کو سنبھال لیں، اب تیاری کر لیں۔ میں آپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمیں آنا ہوگا۔ یہ چند بندے جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ اتنے بندے نہیں بیٹھے ہوئے، یہ اتنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں،
ہر گھر کا ایک فرد یہاں ہے. اتنے گھروں میں یہ پیغام پہنچاؤ گے کہ نہیں پہنچاؤ گے؟ زور سے انشاءاللہ بول دیں. آپ اپنے اپنے گھروں میں جا کر تو بتائیں گے نا کہ قیامت سر پہ آ چکی ہے. بیٹیوں اب اپنا اہتمام کر لو، بیٹو اب اپنا اہتمام کر لو. جو بے نمازی اب تک رہا ہے کوئی پتہ نہیں کب قیامت آ جائے، اب بالکل سر پر ہے. جو ہی اس ہند نے فتح ہونا ہے، ساتھ ہی یروشلم، ساتھ ہی امام مہدی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب واقعی قیامت سر پر آ چکی ہے. پہلے ہم لوگ کہتے تھے قیامت سیر تے آ گئی، سیر تے آ گئی، بدن کوئی اثر ہی نہیں. قرآن پاک نے 1400 سال پہلے فرمایا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب سر پہ آ چکا ہے. وہم فی غفلت معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، ہوش ہی کوئی نہیں. اپنے حساب کی تیاری کر لیں. آپ کو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے کرنا کیا ہے. نماز پڑھنی ہے آپ کو پہلے پتہ ہے، رمضان آئے تو روزے رکھنے ہیں آپ کو پہلے پتہ ہے. درود پاک پڑھیں، ایک دن میں 100 بار پڑھ لیں. جمعے کو تو 100 بار پڑھیں نا، باقی دنوں میں بھی پڑھا کریں جتنا آپ سے زیادہ ہو سکے. درود پاک کی کثرت کریں. استغفر اللہ، یا پھر استغفر اللہ ربی، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت کریں. زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ اور استغفار کریں. توبہ اور استغفار کی اب سخت ضرورت ہے. اور اپنی پاک فوج کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرنی ہے. ساری بات بھول بھی جائے نا، یہ بات آپ نے نہیں بھولنی. جب بھی نماز پڑھیں گھروں میں جا کر ماؤں بہنوں سے کہیں، ان کی دعا اللہ زیادہ سنتا ہے. ان کے لیے وہ اللہ کے بڑی قریب ہوتی ہیں. ہماری مائیں، ہماری بہنیں پردہ دار ہیں، گھروں میں قید ہیں. انہوں نے شریعت کے لیے اللہ رسول کی خاطر اپنے آپ کو خود روکا ہے. خواہشات پر پابندی، اپنے آپ کے حجاب کی پابندی لگائی. کیوں لگائی؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لگائی ہے. اللہ رسول کی خاطر وہ پابند ہیں، ان کی دعا اللہ تعالیٰ زیادہ سنتا ہے. اپنی جا کے چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو کہو بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو جاؤ. وہ جو دیکھو تمہارا باپ اگر تمہارے لیے کمانے کے لیے چیزیں لے کر آ رہا ہے نا، اگر یہ دیکھو گندم کاٹ کے میں لایا ہوں، یہ دیکھو گندم ہمارے گھر آ گئی ہے، یہ دیکھو روٹی پک گئی ہے، یہ دیکھو تمہارے سامنے گرما گرم روٹی پڑی ہوئی ہے، اس کو کہو یہ تمہارا باپ یہ سارے کام تب کر پا رہا ہے، وہ پیچھے ایک نوجوان شہید ہو رہا ہے، پیچھے ایک نوجوان سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے بارڈر پر، تب تمہارا باپ یہ سارا کچھ کر پا رہا ہے. وہ نہ ہو تو آج ہمارا نام و نشان نہ ہوتا. ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے. وہ سپاہی اور جنرل عاصم منیر وہاں تک ہر ایک اللہ کے ہاں بالکل برابر ہے. جس جنت میں جنرل عاصم منیر جائے گا، اسی جنت میں ایک سادہ سا سولجر بھی جائے گا، اسی جنت میں ایک سپاہی بھی جائے گا جس جنت میں جنرل جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں جان پر کھیل گئے، دونوں سینے تان کر کھڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی کہیں، دعاؤں پر دعائیں کریں. پاک فوج کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ. سارے زور سے بولیں انشاءاللہ. ایک بار ہاتھ اٹھا کر بول دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ہر نماز کے بعد کوشش کریں تہجد کا اہتمام ہو جائے. قیامت سر پر ہے، اب آپ نے کیا کر لینا ہے؟ قیامت کا انتظار کریں اور اپنے آپ کو قیامت کے لیے تیار کریں. اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ کرنی ہے نا. سارے ہم لوگ اللہ کے پہلے ہی شوق میں ہیں. شہادت سے ڈراتے ہو میں، ہم تو شوق میں ہیں بھئی کب ہماری شہادت آئے، کب موت آئے، سیدھا جا کے اللہ رب العزت سے ملاقات کریں گے. ہم تو اللہ کے شوق میں جیتے ہیں، اسی کی شوق میں مرنے کے چاہ میں ہم تو یار کب مریں گے، کب اللہ کے ساتھ ملاقات ہو، کب میں اپنے محبوب کو جا کے جنت میں دیکھوں گا، کب میں اپنے محبوب کی مسکراہٹیں دیکھوں گا، کب میں اپنے رب کا دیدار کروں گا اور کہے گا یہ وہ میرا بندہ ہے جس نے میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ حق کر دکھایا، یہ میرا وہ بندہ ہے جو میری خاطر کٹ کر میرے پاس آ گیا ہے. اللہ کے ساتھ ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے. تو جس انداز میں آپ ملاقات چاہتے ہیں نا، اس انداز کو خود بنانا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ مجرم بن کر ملنا ہے تو پھر ویسے کام کرتے رہیں جس کی وجہ سے آپ مجرم بن جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مہمان بن کر جانا ہے تو پھر مہمان والے کام کریں تاکہ مہمان بن کر جایا جائے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا پاک فوج کو. آخر دعوانا الحمدللہ.